ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا۔ لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا دے، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے۔ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کسی طور پر اس قسم کی واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو ہے ریویزٹ کیا جائے۔ آپ نے ملک میں دہشت گردی کا جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو، جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، وہ فارم 47 کی نمائندے ہے۔ جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے، اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے، اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں، آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے، 1700 لوگوں کے اوپر پرچہ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارا عادل بادئی جو ایم این اے ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کے گھر پہ چاپے پڑ رہے ہیں، وہ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسے پی ٹی آئی کو توڑے، کیسے پی ٹی آئی کو کمزور کرے، اور اس کی جو اصل کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے، تحفظ دے، امن قائم کرے، اس پہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اس موقع پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ملک میں نہ کوئی آئین رہا، ملک میں نہ کوئی آئین رہا، نہ کوئی قانون رہا، نہ کسی اداروں کے کوئی رسپیکٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ جو آپ کے خارجہ پالیسی ہے، آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریویزٹ کرنا ہوگا۔ آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں، آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے، آپ کی ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں، آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے، اور وہاں کے جو بزنس مین ہے، جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، پشاور کا تصالح زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے، ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ یہ تو
समरकंद, बुखारा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशियन स्टेट, ये यहाँ तिजारत के लिए आते थे और हमारी इकोनॉमीज पे चलती थी। हमने अपने दौर में ये कोशिश की कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर एक शिक इजाफा किया, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा और रशियन स्टेट तक जाएगी। और उस वक्त आप देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितने बढ़े। उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन तक पहुंचे। इस वक्त हमारी जो ईरान के साथ तकरीबन $1 बिलियन और रशियन स्टेट और सेंट्रल एशिया के साथ ये मिल मिला के तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं। आज वो कारोबार बंद है। इसके मसाइल क्या आ रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, नौजवानों में नाउमीदी बढ़ रही है। आप अब अगर उन इलाके के लोगों के रोजगार भी छीने और फिर आप ये कहें कि भाई रूट काजेज ये हैं कि आपके जो बॉर्डर्स हैं उसका एहतराम करे और जो मामलात है वो मुज़ाकरात पे हल करे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो सिक्योरिटी, खासकर जो है ना ये 2 सूबों में और बलोचिस्तान जो हमारा फाटा एरिया, जो मर्ज एरिया है। और इस पार्लियामेंट भी कमिटमेंट की थी और 18 अमेंडमेंट के बाद जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था फाटा के साथ कि 1000 बिलियन रुपए जो है वहां के डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे। आप रिपोर्ट मंगवा के देखें इस वक्त कितनी जो है ना उधर डेवलपमेंट हुई, कितना पैसे इधर इस्तेमाल हुआ है। आप जानबूझकर छोटी सूबों को जो है ना महरूम रख रहे हैं। आप जानबूझकर जो है ना उसको उस तरफ धकेल रहे हैं कि खुदा न ख्वाह पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करे। और आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। चाहिए तो ये कि इस मामले पे हम किसी तौर पर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए और वो पार्लियामेंट जो कि हकीकी अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट हो और सारे फैसलों का अख्तियार उसके पास हो। हम समझते हैं कि जब तक अदलिया इंसाफ नहीं फराहम करेगी, जब तक अदलिया को जो जिस तरह कंप्रोमाइज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में जिस तरह अदलिया के ऊपर अटैक किया गया और उसको मैनेज किया गया, वो काबिल मुज़म्मत है। हम समझते हैं कि जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी, आजाद नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपने अपनी अदालती निजाम को मजीद मजबूत करना है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जितने भी इदारे हैं वो उस काम में लगे हुए हैं जो उसका काम नहीं है। तमाम इदारों को अपने आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। आज अगर ये इंटेलिजेंस फेलेवर इसलिए है कि उनका काम ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलान करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। बिलावल साहब ने बात की, बहुत अफसोस हुआ। वो कराची जो रोशनियों का शहर है, जिसकी टूटी फूटी सड़कें, जितना बदहाल ट्रांसपोर्ट का निजाम, जितना मैंने उधर देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मेरे ख्याल में पीपल पार्टी वहां से गुज़श्ता 15-20 साल से हुकूमत में, 15-20 साल से हुकूमत में। मैं हैदराबाद गया, उधर भी कोई मैंने दूध की नहरें बहती हुई नहीं देखी। जो सिंध में गया, सिंध में ऐसा हाल है कि शायद यहाँ तो कोई हुकूमत ही नहीं है, वहां कोई पुरसान हाल नहीं है। बिलावल साहब को हमारी बात भी सुननी चाहिए थी कि जो आपका इलाका है उसकी हालत यह है कि वहां जो सिंध और खासकर कराची, बाकी तो छोड़ो, कराची का जो हाल है, यानी कराची की रोड है, कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। कराची रोशनियों का शहर है, उसको जो उसका हक है उसका हक नहीं मिला। और जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केडी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे, और क्यों ना करें। आपने केडी नंबर 804 इमरान खान को आपने नाजायज तौर पर जेल में रखा, उसके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे और गैर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, और जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, उधर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यानी मुल्क में इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बहुत बड़ी इज्जत दी, इस मुल्क के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाया, वो एक सेलिब्रिटी है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے. آئیں، اگر آپ کو اتنا زحم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول فلینگ فیلڈ دے، الیکشن کروائیں، اور آپ سب جتنی بھی ہیں جس وقت حکومت میں بیٹھے، ایک آپ ٹکٹ پہ، آپ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے. پی ٹی آئی انشاءاللہ عام ورکروں سے آپ کا مقابلہ کرے گا، آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عوام کے ساتھ کیا لینا. یہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی. آئے نا چلتے ہیں بازار میں، دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. آج روزہ بازار میں دیکھیں کیا پوزیشن ہے، لاہور میں دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھیں، پتہ چل جائے گا. جی ڈی کی جتنی بھی ہے سب تمام چیزیں آپ بازار میں، یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا، اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے، اپنے کردار سے. اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. وہ چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بوجھ اور خسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا. جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلسل اس طرح ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کی جو ہے نا وارے نعارے ہو جاتے ہیں. یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے، ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے، جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں، لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہو، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو، اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کو آن بورڈ رکھا جائے. یہ جو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ ایک نیا، ایک طرف تو آپ کی ویسی بھی حالت جنگ میں ہے، لیکن آپ ایک نیا ایشو ایسا کر رہے ہیں کہ خاص کر جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں تو جینا حرام ہو جائے گا. وہاں تو ہم ایک آگ میں پھینک رہے ہیں. آپ اگر کوئی انلافل کام کریں گے، انلیگل کام کریں گے، تو پھر تو اس کے اثرات ہم بھی بھگتیں گے. ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جس اداروں کا جو کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. جو ہمارے خارجہ پر خاص کر جو بارڈرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے. اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بلوچستان اور آپ کی صوبے سندھ میں بھی جو کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے اور کچے کے ڈاکوؤں سے لوگ تنگ ہے، اور پنجاب میں بھی جو کچے کے ڈاکو ہے، اس کے لیے ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا چاہیے. اور صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے.